أعوذ من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حضرت ابراہیم صلاۃ والسلام کا مناظرہ اور مجادلہ اپنی قوم کے ساتھ چل رہا ہے، اور ابراہیم صلاۃ والسلام نے ان کے سفلی معبودان اور علوی معبودان کا ابطال کیا، بتوں کو توڑا اور کہا کہ اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں، میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑ لیں، توڑ کر دکھایا۔ اور جو علوی معبودات تھے، علوی یعنی آسمان، ستارے اور سورج اور چاند، کیونکہ ان سب کو پوجنے والے ان قوم میں موجود تھے، ان کا ابطال کیا کہ جب رات ہوئی اور ستارہ نکلا پھر وہ غروب ہو گیا، پھر چاند نکلا غروب ہو گیا، سورج نکلا غروب ہو گیا، کہا یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ سب مناظر اور مجادلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں حاشا وکلا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو ذرا تردد تھا کہ شاید یہ خدا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ مجادلہ کر رہے ہیں، ان سے مناظرہ کر رہے ہیں اپنی قوم سے۔ اب جب سب معبودان باطلہ کا ابطال کیا اور ان کی ناکارہ پن اور ان کے عجز کو ظاہر کیا، تو مشرکین نے کہا کہ بھئی تم جو ہمارے ان بتوں کی برائی کر رہے ہو، تو پھر یہ بت جو ہے وہ تمہیں پاگل کر دیں گے، تم پر عذاب لے آئیں گے، تمہیں بیمار کر دیں گے، اس قسم کی باتوں سے ڈرانے لگے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھے کیا ڈراتے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہو، خدا ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے، اس کو قدرت کاملہ بھی حاصل ہے اور علم کامل بھی حاصل ہے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم مجھے ڈراتے ہو ان عاجزوں سے، ان فانی بتوں سے تم مجھے ڈراتے ہو، ڈرنے کا حقدار تو تم ہو۔ کے بعد بتایا کہ امن اور ہدایت کس کو ملتی ہے، کہ قانون کلی حضرت ابراہیم السلام نے بیان کیا۔ وحاجہ قوم، اور جھگڑا کیا، محاجہ کیا، مناظرہ کیا ان کی قوم نے۔ قال تحاجونی فی اللہ، کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وقد ہدان، جب کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے حق کا راستہ دکھایا ہے، توحید کا راستہ دکھایا، تم مجھے ہدایت دے دی، تم مجھ سے جھگڑتے ہو۔ ولا اخاف ما تشركون به، میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی ان بتوں سے یا تمہارے ان دیوتاؤں سے، یا یہ چاند سورج جن کو تم سمجھتے ہو یہ کوئی عذاب لا سکتے ہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ولا اخاف الا یشاء ربی شیئا، الا ہے کہ میرا رب ہی کوئی چیز چاہے اس پر کوئی مشکل لانے۔ یہ بتا دیا کہ اگر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، ان کی ذات میں، ان کی جماعت میں کسی طرح آتی ہے، تو وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں یا تمہارے خداؤں کے ابطال کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رفع درجات کے لیے، نیکوں پر رفع درجات کے لیے بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور بدوں پر جو ہے ان کی گناہوں کی معافی کے لیے آتی ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ولا خاف ہوا، اس لیے اس کی استثناء کر دی کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ بھائی کہ فلاں جو ہوا تو اس وجہ سے ہو گیا، ہمارے بتوں کی وجہ سے ہو گیا،
ولا اخاف ما تشركون به، میں نہیں ڈرتا اس چیز سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب ہی اگر کچھ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے بتوں کی وجہ سے ہو۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کا علم، علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھرے ہوئے ہیں۔ وسیع، ہر چیز سمائی ہوئی ہے میرے رب کے علم میں۔ افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم مجھے ڈراتے ہو۔ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو، ما لم ينزل علیکم سلطانہ، وہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی سند نازل نہیں کی، ان کو تم جو ہے نا وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے، تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے، الٹا مجھے ڈراتے ہو۔ ای الفریقین حق بالامن، دونوں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ایک وہ ہے جو زمین آسمان کے رب کو ماننے والے ہیں، اور ایک وہ ہے جو فانی یعنی وہ بتوں کو اور فانی خداؤں کو ماننے والا ہے۔ تو امن کس کے لیے ہوگا؟ دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن کس کے لیے ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ سمجھ رہے ہو، تمہیں کچھ عقل ہے، تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ ایک طرف قدرت کاملہ اور علم کامل اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ایک طرف یہ عاجز بت ہے، اور یہ آسمان کے چاند سورج ستارے جن میں جو ہے افول ہونے والا ہے اور جو غروب ہونے والے ہیں، تو وہ ان کو تم جو ہے مقابل اللہ تعالیٰ کے لاتے ہو۔ اگر تمہیں ذرا بھی علم، اب اس کے بعد قانون بیان کیا کہ الذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں خلط کرتے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یلبسوا خلط کرنا، ملا دینا، ایمان بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک هم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہ ہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ایمان بظلم، اب حدیث شریف میں بخاری کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے کہا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی ظلم اور گناہ نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام نے سمجھا شاید گناہ مراد ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہر ایک سے، ہم بھی اسلام معصوم ہے۔ تو پیغمبر فرمایا کہ یہاں پر یہ گناہ مراد نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم عظیم مراد ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا الم تسمعوا لقول لقمان لابنہ، کیا تم نے نہیں سنا لقمان السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، کہ ایمان بھی لائے اور ساتھ شرک بھی کرے، اللہ کو بھی مانے اس کے ساتھ شرک بھی کرے، تاکہ نہیں تو ایمان لائے اور شرک، بالکل شرک کا شائبہ بھی نہ۔ یہاں ظلم سے مراد ہے ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے۔ تنویر، تنوین جو ہے نا یہ تعظیم کے لیے، ظلم تعظیم کے لیے، تنکیر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نقرہ تعطیل نفی عموم کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ چھوٹا سے بھی کوئی گناہ کرے گا تو وہ امن و ہدایت نہیں پائے گا۔ فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو جس سے مراد ظلم عظیم ہے، ان الشرک، اور وہ ہے شرک، لیکن امن تو ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہ ہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هي إلا ذكرى للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب ابراہیم السلام اپنے مناظرے مجادلے میں غالب آ گئے قوم پر، کوئی جواب نہیں دے سکا ان کو۔ تو پھر ان جب کہتے جب دلائل میں ہار جاتا تو لڑائی پر اترا، تو پھر ان نے منجنیق پر باندھ کر آگ میں ڈال دی، اور اللہ تعالی نے وہاں پر بھی اتنا بڑا معجزہ ان کا ظاہر کیا کہتی دنیا تک آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی انداز فرشتہ پیدا، ان کے نور نے اس آگ کو بجھا دیا، نور ایمانی نے ابراہیم السلام کے اس آگ کو فرعون نمرود کی آگ کو بجھا دیا۔ آج بھی وہ منجنیق کے نشانات ان ساری ترکی میں شان عرفہ جگہ میں، کیونکہ اس کے قریب ہی وہ دارالسلطنت عراق میں عین تاب، جہاں پر نمرود کا دارالسلطنت عین تاب، یہاں اس نے شان عرفہ جگہ ہے ترکی کے سرحد، پہلے عراق کا حصہ تھا، وہاں منجنیق کا بھی نشان موجود ہے۔ فرماتے تل کا حجتنا، یہ ہمارے دلیل تھی آپ ابراہیم، جو ہم نے ابراہیم السلام کو، ابراہیم السلام کو ہم ان کے استاد تھے۔ اس مناظرے میں اللہ فرماتے ہم استاد تھے، ہم ان کو گائیڈ کر رہے تھے، ہم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ جس کا استاد اللہ ہو تو کون مقابلے پر ٹھہر سکتا ہے؟ اور ایک نمرود پورے دنیا کا بادشاہ اور ایک ابراہیم السلام اکیلے ہیں۔ اور غور و خوض کرے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ابراہیم السلام نے کس طریقے پر جو ہے وہ قوم سے مناظرہ کیا اور خود نمرود سے بھی مناظرہ کیا، اور دو باتوں میں اس کو چپ کرا دی۔ دل کا حجتنا، حجت ایسی دلیل ہے جو دلیل حقیقی ہو اور جس کا رد نہ کیا جا سکے۔ دل کا حجتنا، یہ ہماری دلیل تھی، آتینہ ابراہیم علی قومی، جو ہم نے ابراہیم السلام کو دی ان کی قوم پر۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، یعنی اس طرح ہم نے ابراہیم السلام کا درجہ بلند کر دیا۔ انبیاء السلام، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہاں تک یعنی جب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید کا پرچار کیا اور توحید پر ڈٹے رہے اور پوری قوم کو جب اپنے سامنے ان کو ناکام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، برا کہ ابراہیم السلام کو جب اپنا دوست بنا لیا، انبیاء السلام نے خاص شان ان کو عطا کر۔ اب یہ تو وہ فضیلت تھی جو ذاتی فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پہ ابراہیم السلام کو بہت فضائل سے نوازا، درجات سے نوازا۔ اب اضافی فضائل بھی دیے، وہ کیا کہ سارے پیغمبر ابراہیم السلام کے بعد آپ کی اولاد میں آئے۔ عجیب ہے، آپ کی اولاد میں سارے پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، تو نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ وہ پوری انسانیت کے باپ ہے، ابو ثانی، کہ تمام انسان ان کی اولاد میں سے پیدا ہوئے جو حق پرست تھے، ان کی اولاد میں سے آگے پوری انسان آئے، اور ابراہیم السلام جب آئے تو پورے پیغمبر ان کی اولاد میں سے، جتنے بھی انبیاء السلام ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد میں سے ہے، کسی اور میں سے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے دونوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا آگے یہ جو لا رہے ہیں کہ انبیاء السلام کی فہرست لا رہے ہیں، تو یہ بتانے کے لیے لا رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور ابراہیم السلام سے پہلے بھی نوح علیہ السلام جو ان کے جد امجد ہیں، اور خود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم السلام کی اولاد اور پوتے، اور اس کے بعد آنے والے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کی جو نبوت ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے، یہ سارے کے سارے جو پیغمبر تھے یہ سب توحید کا پرچار کرنے والے تھے، شرک کا رد کرنے والے تھے۔
اس کو بتایا ہے کہ سارے پیغمبروں کا یہی جناب وہ منصب تھا اور یہی ان کا مقصد تھا کہ شرک کا ابطال کرے، توحید کے پرچم کو بلند کرے اور اعمال صالحہ اور اخلاق حمیدہ کی تعلیم دے۔ یہ تمام پیغمبروں کا ابراہیم السلام سے پہلے بھی اور ابراہیم السلام کے بعد بھی، اور خود ابراہیم السلام کا بھی یہی شان تھا۔ اب یہاں سے یعنی یہ پہلے فضائل ذاتیہ کو بیان کیا، نرف و درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، ووہبنا لہو، اب یہاں سے فضائل ذاتیہ کے بیان، اور ہم نے بخشا ابراہیم السلام کو اسحاق اور یعقوب، اسحاق بیٹے یعقوب پوتے، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے سب کو ہدایت پر رکھا، توحید پر رکھا اور شرک سے ہم نے بچایا۔ کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، جد امجد ہے، یعنی ابراہیم السلام سے پہلے کا بیان بھی ہے، بعد کا بیان بھی۔ ومن ذریتی، اب ان کی اولاد میں، اب ابراہیم السلام کی اولاد میں آگے پیغمبر آ رہے ہیں، تو یہاں پر پہلے جد امجد کا ذکر کیا، جد امجد کا ذکر ہوا، اور بیٹے اور پوتے کا ذکر ہوا، یہ تین پیغمبروں کا یہاں ذکر ہوا، اور آگے یہ پوری فہرست آ رہی ہے، تقریباً یہ کل 18 تقریباً بن جاتے ہیں۔ من ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان، داؤد اور سلیمان تھے، ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا کیونکہ دونوں کے پاس نبوت کی بادشاہت بھی تھی، داؤد اور سلیمان دونوں کے پاس نبوت بھی تھی، بادشاہت، یہ دونوں اکٹھے تھے۔ اس لیے موضوع قرآن میں حضرت عبد القادر جو ہے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ اللہ کی بیٹی ہے، اور موضوع قرآن سب سے پہلے اردو ترجمہ تفسیر لکھی گئی، اس میں انہوں نے یہاں پر ان دو کی الگ جوڑیاں بنائی، کیونکہ دو آپ میں مناسبت رکھتے ہیں، داؤد اور سلیمان باپ بیٹا بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ وہ ایوب و یوسفا، اور ایوب و یوسف ان کے اولاد، یہ دونوں وہ ہیں جن نے بہت سخت مجاہدات گزارے، مشقت بہت سخت برداشت کی، وہ جیل میں رہے اور یہ بیماری میں رہے۔ اور موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون ہے، موسیٰ ہارون دونوں بھائی ہے، ایک وزیر ہے، مشیر ہے، اور ایک جو ہے وہ پیغمبر ہے، دوسرا پیغمبر اس کا وزیر ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، کہ ہم ان کے درجات بھی بلند کرتے ہیں اور ان کو ہدایت پر رکھتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، اور زکریا اور یحییٰ، یہ دونوں، وعیسیٰ و الیاس، زکریا و یحییٰ، اور عیسیٰ و الیاس، اور حضرت عیسیٰ اور الیاس، یہ فقر و فاقہ میں اور جو ہے نا عجز میں اور فقیری میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں، یہ چاروں پیغمبر، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ پوری زندگی ان کی فقر و فاقہ، شان فقر کے ساتھ اور اس کے ساتھ گزری، اس لیے ان کو الگ ذکر، کل من الصالحین، اور سب نیکوں میں سے تھے۔ وہ اسماعیل، یسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل، یسع اور یونس و لوط، یہ چاروں پیغمبر وہ ہیں کہ جن کا جو ہے نا وہ متوسط درجے میں ان کی شہرت ہے، ان کے ماننے والے زیادہ نہیں، ان کی امت ان سے آگے بہت زیادہ نہیں ہے، اور ان کا نہ تو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بادشاہت تھی، اور نہ فقر و فاقہ میں ان کا جو ہے نا خاص جو ہے نا وہ ان کا تذکرہ آتا ہے، یہ توسط درجے میں ہے، ان کو چاروں کا الگ ذکر کیا۔ کلن فضلنا علی العالمین، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی پوری دنیا پر، پورے عالم پر۔ ومن آبائہم، اور ان کے باپوں میں سے، وزور ان کے اولادوں اخوان کے بھائیوں میں سے ہم نے پیغمبر بنائے ہیں، کسی کے بھائی پیغمبر بنے، کسی کے اولاد میں سے، کسی بھائیوں میں سے، کسی کے بڑے، وہ استبیناہم، ہم نے ان کو اپنے لیے پسند کر لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم کو ہدایت دی سیدھے راستے۔ ذالک ھدی اللہ، فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی ہدایت کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہدی بھی من یشاء من عبادی، ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، اختیارات ہمارے ہیں اس میں، پیغمبر از خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، چنانچہ دیکھ لیں حضرت ابراہیم السلام کے والد ہیں یا چچا جو بھی تھے آزر، ان کو ہدایت نہیں ملی، نوح السلام کا بیٹا کنعان کو نہیں ملی،
لوط السلام کی بیوی کو نہیں ملی، وسلم کے چچا جو ہے ان کوشش کی لیکن نہیں ملی۔ فرمایا کہ کیوں؟ ذالک ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بھی من یشاء من عبادی، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکو، اگر یہ لوگ شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، تمام اگر ذرا بھی شرک کرتے ان کے سب اعمال ان کے ضائع ہو جاتے، جتنے بھی پیغمبروں کے اوپر فہرست گزری، 18 پیغمبر پیغمبروں کے اوپر بیان ہوا ہے کہ ان سب کی جو ہے وہ اگر یہ نہ ہوتا، ذرا بھی شرک کرتے تو یہ ان کے سب اعمال اکارت ہو جاتے۔ اولئک الذین، اچھا یہ تو یہاں تک تو توحید کا بیان تھا، اب نبوت کا بیان کرتے ہیں۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب بھی دی، والحکمہ، شریعت بھی دی، والنبوت، نبوت بھی، یہاں سے نبوت کا بیان ہے، پہلے توحید کا بیان تھا، اب یہاں سے نبوت کا بیان ہے کہ توحید کے ساتھ پھر نبوت ہے کہ ہم نے نبی بنایا ان کو اپنی طرف سے۔ اولئک الذین آتیہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکم دیا، اور حکم و شریعت یا کام اور نبوت دی۔ کوئی یکفر بیا ہاؤلا، اگر یہ لوگ اس کا انکار کرے، سے مراد قریش ہے، اگر یہ قریشی لوگ نہیں مانتے ان پیغمبروں کو اور آپ کو نہیں مانتے، ان کو اگر نہیں مانتے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ قد وکلنا بہا قوما، ہم نے مقرر کر دیے قوم، منتخب کر دیے قوم، ایک قوم کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے، لیسو بہا بکافرین، کہ وہ اس کے منکر نہیں ہوں گے، یہ صحابہ کرام کی جماعت، تو ان کو تسلیم چنانچہ صحابہ کرام جن کو کہتے تھے یہ گرے پڑے لوگ ہیں اور یہ لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے وکلنا دیا، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، وکلنا بھی ہم نے مقرر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ مقرر کرے اس بات پر ہے کہ وہ پیغمبر کو مانے، تو ان کے بارے میں کب کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے اور کمی بیشی کی بات کی جا سکتی ہے۔ قد وکلنا بہا، ہم نے مقرر کر دیا ہے قومن، ہم نے اس کے لیے مقرر کر دی قوم، لیسو بہا بکافرین، کہ جو اس ہدایت کا انکار نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ جو پیچھے پیغام فرست گزری ہے، ہم اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، ابھی ہدا ہو مقتدے، لہٰذا ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتدا کیجیے۔ اس سے مراد ہے عقائد میں، اس سے مراد ہے صبر میں، اس سے مراد ہے اخلاق حمیدہ میں اور استقامت میں، یعنی جس طرح ان لوگوں نے اپنے وقت گزارے آپ بھی اس طرح گزارے۔ اس سے مراد شریعت نہیں ہے، کیونکہ شریعت ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن عقائد سب کے ایک ہی، آدم اسلام سے لے کر پیغمبر اسلام تک سب کا عقائد ایک ہے، اور جو شرک ابطال ہے اور جو ہے توحید کا اس بات ہے، نبوت، جتنے بھی عقائد ہے، وہ ایمان مجمل ہو یا مفصل ہو، وہ ساری یہ ہد اللہ سے مراد یہ ہے یہاں پر، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبی ہدا مقتدی، ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتدا کی، اس سے مراد شریعت نہیں ہے، شریعتیں تو منسوخ ہوں گی پہلے والی، آپ کو جو ہے شریعت اور دی گئی، پہلے کی شریعت اور تھی، تو لہذا وہ مراد نہیں یہاں پر، شریعت شریعت مراد نہیں، لہذا قرآن نے دوسری مقام پر لکھا کہ لکل جالنا منہم شرعۃ و منہاجا، ہم نے ایک ہر ایک کے لیے شرع اور منہاج بنایا ہے، اصول بنائے ہیں اور فروع بنائے ہیں۔ اصول، اصول دین ہے، اصول دین میں تمام پیغمبر جو ہے ایک ہوتے ہیں، لیکن فروعات اور عمل اعمال میں سب جدا جدا ہے۔ کل اسم اجرا، کہہ دیجیے میں اس پر تم کو اجرت طلب نہیں کرتا، یہ جو میں تمہیں ہدایت کے لیے کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے کوئی اجرت چاہیے۔ ان و اللہ ذکر للعالمین، یہ میری مزدوری کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ دنیا کو نصیحت، جہاں کی نصیحت ہے جہاں کے لوگ، کچھ مزدوری، یہ تو محض کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، بلکہ یہ تو پورے جہاں کے لیے ایک نصیحت کی بات ہے، تو نصیحت کے اوپر کوئی مزدوری طلب نہیں کی جاتی، اس لیے میں تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، بلکہ یہ پورے عالم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو یہ انبیاء صلاۃ والسلام کی یعنی فہرست تقریباً یہ جو 18 پیغمبروں کا تقریباً یہاں پر بیان ہے، اور تقریباً اس کے ساتھ اس کے علاوہ پیغمبر ہے 7، تو اس طریقے پر یہ تقریباً کل جو ہے وہ 18 یہ ہے اور 7 اور ہے، تو یہ تقریباً 25 انبیاء السلام ہیں، آدم عیسیٰ، ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور 18 کا یہاں بیان ہے،
اور جن میں 14 تو اولاد ابراہیم السلام کی اور خود ابراہیم السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ان کا جو ہے نا وہ بیٹے ہیں اور ان کے پوتے ہیں۔ اس طریقے پر 4 وہ ہے اور 14 جو ہے نا وہ ان کی اولاد میں ہے، جن کے میں نے بتایا کہ 2 2 اور 4 4 کے اعتبار سے ان کو مناسبت کے اعتبار سے، باہمی مناسبت کے اعتبار سے ان کو بیان کیا ہے، اور 7 پیغمبر ان کے علاوہ ہیں جن کے ناموں کا تذکرہ ہے۔ جیسے تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد جو ہے نا وہ 1,24,000 اور دوسری روایت میں 1,44,000 ہے، لیکن منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، تو بہت سے وہ ہے جن کو کھول کر بیان کر دیا ہے، بہت سے وہ ہے جن کو بیان نہیں کیا، لیکن وہ سارے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے۔ اللہ علیہ وسلم۔